اسرائیلی مغویوں اور فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ مرحلہ وار کیا جائے گا۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق ایک دن میں 10 اسرائیلی مغوی اور 30 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، جبکہ 300 ٹرک خوراک، طبی آلات اور ایندھن غزہ لایا جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اس سے متعلق ریڈ کراس کے صدر نے قطر میں حماس اور اسلامی جہاد کے رہنماؤں سے ملاقات بھی کی ہے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ غزہ کے علاقے نصیرات کیمپ میں گھر پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 17 افراد شہید ہو گئے۔ علاوہ ازیں اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے سبب غزہ سے 17 لاکھ فلسطینیوں کو جبراً انخلا کرنا پڑ گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق شمالی غزہ کے 3/4 آبادی کو جبراً گھر بار چھوڑنا پڑ گیا اور 9 لاکھ فلسطینی جنوبی غزہ میں اقوام متحدہ کے پناہ گزین کیمپ میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب ریفرنسز میں سزاؤں کے خلاف نواز شریف کی اپیلوں کی سماعت 27 نومبر تک ملتوی کر دی۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں سزاؤں کے خلاف میاں نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں کے لیے نواز شریف پیش ہوئے۔ نواز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہم نے ایک سیکوینس تیار کیا ہے، ہم پہلے ایون فیلڈ ریفرنس کی اپیل پر دلائل دیں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا کہ آپ کو وقت کتنا چاہیے ہوگا اپنے دلائل کے لیے، آپ کتنے گھنٹوں میں دلائل مکمل کر سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ آئین میں ترامیم کوئی غیر معمولی چیز نہیں، کوئی سیاسی جماعت آئینی ترمیم چاہتی ہے تو ہونی چاہیے۔ قائد ایوان اسحاق ڈار نے سینیٹ کے اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، بلوچستان میں 3500 سے زائد اسکول بند ہیں کیونکہ اساتذہ دستیاب نہیں۔ 18ویں ترمیم سے متعلق کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ NFC کے تحت صوبوں میں وسائل کی تقسیم پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ آئین کے تحت NFC 5 سال بعد ریوائز ہونا چاہیے۔ میڈیا میں 18ویں ترمیم سے متعلق خبر گردش میں ہے۔ خبر میں ہے کہ نون لیگ کی منشور کمیٹی کو کہا گیا ہے کہ 18ویں ترمیم کو دوبارہ دیکھا جائے۔ منشور کمیٹی کو کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں دیا گیا۔ مزید کہا کہ اس سے متعلق منشور کمیٹی کے چیئرمین نے بیان جاری کیا ہے، ابھی منشور نہیں بنا۔ 18ویں ترمیم سے متعلق کوئی ایسی چیز منشور کمیٹی میں نہیں ہے، ہم 18ویں ترمیم کے وقت شامل رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ NFC میں وفاق کا حصہ صوبوں کو اور صوبوں کا وفاق کو ٹرانسفر کیا گیا۔ کانٹریکٹ لسٹ میں جتنی چیزیں تحلیل ہوئی وہ صوبوں کو چلی گئیں۔ صوبوں کو ملنے والی چیزوں پر کیا عمل درآمد ہو رہا ہے؟ آج بھی وفاق میں ہم صحت کے پیسے رکھتے ہیں جو صوبوں کو رکھنے چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عوام نے مہنگائی لیگ کا چہرہ دیکھ لیا ہے، شیر تو بلی نکلا، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل نہیں نکالا جا سکتا۔ دیر بالا میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کے حکمرانوں کو احساس نہیں کہ عوام کتنی تکلیف میں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے کہ چیئرمین PTI کو موقع ملے گا، ہمیں نفرت کی سیاست کو چھوڑنا پڑے گا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ چیئرمین PTI کو موقع ملے گا۔ نون لیگ اور PTI سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے۔ شہید بھٹو کا نواسہ اور شہید بے نظیر کا بیٹا ہوں، ہماری مخالف مہنگائی، غربت اور بے روزگاری ہے، دوسری جماعتوں کا ارادہ نہیں کہ عوام کی خدمت کریں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ نون لیگ اور PTI کا مقصد ایک ہی ہے۔ نون لیگ اقتدار میں آ کر اپنا ذاتی حساب لینا چاہتی ہے، پتہ نہیں نون لیگ کس سے حساب لے گی۔ دوسری جماعتوں کا ارادہ نہیں کہ وہ عوام کی خدمت کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فروری میں برف باری ہوگی، الیکشن آگے کر دیں، الیکشن گرمی میں ہو یا سردی میں، جیالے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔